السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک سوال بار بار سامنے آتا ہے اور یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ بتائیے درود شریف پڑھنا زیادہ افضل ہے یا استغفار پڑھنا زیادہ افضل ہے؟ کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ درود شریف پڑھنے کا من کرتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ استغفار پڑھنے کا من کرتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے درود شریف کی ویڈیو دیکھ لی تو ایسا لگتا ہے کہ سب سے بہتر سب سے بہترین عمل درود شریف پڑھنا ہے، اور کبھی ہم نے استغفار کے بارے میں کوئی ویڈیو دیکھ لی تو ایسا لگتا ہے کہ سب سے اچھا عمل سب سے بہترین وظیفہ استغفار کا ہے، استغفار ہی پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا جواب ہمیں دلیل کے ساتھ ملے اور آپ سمجھنا چاہتے ہیں اور اس کا جواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ توجہ کے ساتھ سنیے۔ دیکھیے، درود شریف اور استغفار دونوں ایک ایسے عمل ہیں کہ جن کی فضیلتیں الگ الگ ہیں۔ استغفار کی مستقل الگ فضیلت بیان کی گئی ہے قرآن کریم کے اندر بھی اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی۔ اسی طرح درود شریف کی فضیلت یہ مستقل الگ ہے، اس کی فضیلت بھی قرآن کریم کے اندر بھی بیان کی گئی ہے اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی بیان کی گئی ہے۔ اور درود شریف کا اہتمام، استغفار کا اہتمام خود اولیاء کرام، بزرگان دین، صحابہ کرام، تابعین، امہات المؤمنین اور تمام بزرگان دین سے منقول ہے۔ ان کے تذکروں میں ملتا ہے، ان کی باتوں میں اور ان کی زندگیوں کے اندر یہ عمل ہمیں ملتا ہے۔ استغفار زیادہ اچھا ہے یہ درود شریف؟ تو یہ ایسا ہی ہو گیا جیسا کہ میں آپ سے یہ سوال کروں کہ ذرا یہ بتائیے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا مقام زیادہ ہے، اونچا ہے، یا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا مقام اونچا ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ اس کا جواب دیجئے، میں آپ سے جواب کا منتظر ہوں۔ یہ بتائیے کیا جواب اس کا ہو سکتا ہے؟ تو سمجھیے، دیکھیے، اگر آپ بعض اعتبار سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا مقام اونچا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے، اور بعض اعتبار سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا مقام اونچا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے، آپ کیسے؟ دیکھیے، اگر آپ حضرت بیٹی ہونے کی حیثیت سے اگر آپ غور کریں گے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا مقام اونچا ہے، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں۔ تو بیٹی ہونے کی حیثیت سے اگر آپ دیکھیں گے تو پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا مقام اونچا ہے، اور اگر آپ بیوی ہونے کی حیثیت سے دیکھیں گے تو پھر کیا ہے؟ تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا مقام اونچا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں۔ تو بیٹی ہونے کی حیثیت سے حضرت فاطمہ کا مقام اونچا ہے، اور بیوی ہونے کی حیثیت سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا مقام اونچا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ۔ تو دونوں کا مقام بعض اعتبار سے ایک دوسرے کے اوپر ہے۔ تو اسی طرح سے استغفار اور درود شریف کا معاملہ ہے۔ ایک بزرگ تھے، جب ان سے پوچھا گیا کہ جب وہ عمل کرتے تھے، استغفار بھی پڑھتے تھے اور درود شریف بھی پڑھتے تھے، توجہ کے ساتھ سنیں، میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ استغفار بھی پڑھتے ہیں، درود شریف بھی پڑھتے ہیں، کیا ایک عمل کافی نہیں ہے؟ تو فرمایا کہ بالکل کافی ہے، لیکن میں دونوں ایک ساتھ اس لیے پڑھتا ہوں، کبھی درود شریف کبھی استغفار، اور دونوں کا عمل اس لیے جاری رکھتا ہوں کہ جب میرا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہو آخرت میں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی شفاعت کا میں زیادہ سے زیادہ حقدار بن جاؤں۔ اور استغفار میں اس لیے کرتا ہوں کہ جب اللہ کی بارگاہ میں میری پیشی ہو تو رب ذوالجلال میرے استغفار کو دیکھتے ہوئے میرے کھاتے سے گناہ معاف کرتا چلا جائے۔ تو سامعین جو تھے، ان کے مریدین جو تھے، انہوں نے سمجھ لیا کہ درود شریف سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی قربت زیادہ نصیب ہوتی ہے، اور استغفار سے اللہ کی قربت زیادہ نصیب ہوتی ہے۔ تو درود شریف کا مقام بھی بعض اعتبار سے اونچا ہے، استغفار کے اوپر اونچا ہے، اس حیثیت سے اللہ رب العزت خود درود بھیجتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، فرشتے بھی اور اللہ تعالیٰ خود نبی علیہ السلام پر درود پڑھتا ہے، درود بھیجتے ہیں۔
اور حکم دیا ایمان یا ایھا آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو درود شریف پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ عمل خود کرتا ہے، فرشتے بھی کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی عمل یہ کرے گا تو اللہ رب العزت کے ساتھ عمل میں اس کی شرکت ہوگی، فرشتوں کے ساتھ عمل میں شرکت ہوگی۔ اور دوسرا جس کی اہمیت ہے یہ جانیے کہ درود شریف اس لیے بھی پڑھنا ضروری ہے کہ دیکھیے ساری عبادات میں سب سے بہتر عبادت کیا ہے؟ نماز ہے۔ فرضوں میں سب سے بہتر نماز ہے، کیونکہ آخرت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے درود کو رکھا ہے، درود ابراہیمی کو رکھا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک روایت کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک مرتبہ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں آپ پر بہت زیادہ کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ میں اپنی زندگی کا کتنا وقت آپ پر درود پڑھنے کے لیے خاص کروں۔ فرمایا آپ جتنا چاہیں پڑھیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیں۔ تو صحابی نے فرمایا کیا میں ایک چوتھائی کر لوں، یعنی اپنے سارے وقتوں میں سے 4 حصے کر کے ایک حصہ آپ کے درود کے لیے خاص کر لوں، صرف درود شریف پڑھوں، اس میں باقی 3 حصوں میں اور دوسرے کام نپٹا لوں؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے، کہ اگر آپ اس پر زیادہ کر لیں تو اور بہتر ہے۔ فرمایا دو چوتھائی کر لوں؟ فرمایا اس پر زیادہ کر لیں تو اور بہتر ہے۔ فرمایا آدھا کر لوں، یعنی کہ آدھے دن آپ پر درود شریف پڑھوں، آدھے دن آپ پر کام پہ نپٹاؤں، رات کے آدھے حصے میں دوسرے ضروریات کے کام نپٹاؤں، آرام کروں، اور دوسرے رات کے آدھے حصے میں آپ پر درود شریف پڑھ لوں، اس طرح کر لوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس پر بھی زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا میں پورے دن آپ پر درود شریف پڑھوں اور رات کو میں اپنے کام نپٹا لیا کروں؟ فرمایا اس پر بھی زیادہ کر لیں تو بہتر ہے۔ تو ان صحابی نے یہ عرض کیا، یا رسول اللہ اب تو میں اپنی پوری زندگی آپ پر درود شریف ہی پڑھتا رہوں گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے غم کو، ساری ٹینشن کو ختم فرما دے گا، اور آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو دیکھیے پوری زندگی درود شریف پڑھنے پر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا، اتنا اونچا عمل ہے۔ تو درود شریف کا مقام بہت اعلیٰ ہے، اس حیثیت سے آپ دیکھیں کہ کتنا اونچا مقام ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے نبی کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو استغفار ہے، استغفار کا بھی حکم اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن کریم کے اندر دیا ہے، قرآن کریم کے اندر بارہا دیا ہے۔ سورہ نوح کو آپ اٹھائیے، اس کے اندر آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ تم استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا۔ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تم استغفار کرو، اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہارے لیے بارش نازل فرمائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تم استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد بھی عطا کرے گا، تم استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں مال بھی عطا کرے گا، تم استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری کھیتی باڑی باغات میں خوب خیر و برکت مرحمت فرمائے گا۔ تو یہ استغفار کا جگہ جگہ قرآن کریم کے اندر حکم دیا گیا، اور یہی نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا ہے من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ہم فرجا، یعنی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو استغفار کو لازم کر لیں، اللہ رب العزت اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے مل جائے گا، اور ہر ٹینشن اس کی ختم ہو جائے گی، ہر ضرورتیں اس کی پوری ہوگی، اور ایسی جگہ سے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اس کو روزی دی جائے گی، روزگار عطا کیا جائے گا، رزق عطا کیا جائے گا، کاروبار اس کے لیے عطا کیا جائے گا کہ جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ استغفار کی فضیلتیں ہیں، اور پھر اس سے بڑھ کر فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تو بخشائے ہیں، معصوم ہیں، آپ بالکل معصوم ہیں، آپ سے غلطیوں کا سرزد ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ سوچئے آپ بخشائیں، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام روزانہ 70 سے 100 مرتبہ، 70 سے زائد مرتبہ، 100 مرتبہ روزانہ استغفار کیا کرتے تھے، اور اس استغفار کو پڑھا کرتے تھے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو یہ جو میں نے گفتگو آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بعض اعتبار سے درود شریف کو فضیلت ہے استغفار پر، اور بعض اعتبار سے استغفار کو فضیلت ہے درود شریف پر، اس لیے ضرورت دونوں کی ہے۔
दोनों की ज़रूरत है। दुरूद शरीफ से बंदे के आमाल रब के बारगाह में कबूल होते हैं, इसके सहारे से पहुँचते हैं। क्योंकि बाज़ रिवायात के अंदर ये भी आता है कि जिस अमल के अंदर दुरूद शरीफ ना हो वो अमल अर्श से पहले अटक जाता है आसमान में, अल्लाह की बारगाह में पहुँचने से पहले। जब दुरूद शरीफ उस अमल के साथ मिला दिया जाता है अव्वल आखिर, तो फिर वो अमल दुरूद शरीफ के ज़रिए से रब की बारगाह में पहुँचता है और उस पर कबूलियत की मोहर लगा दी जाती है। और इस्तिग़फ़ार से अल्लाह का क़ुर्ब हासिल होता है, इंसान की ज़िंदगी में बरकत होती है, टेंशनें ख़त्म होती हैं, रोज़गार के अंदर बरकत आती हैं, परेशानियाँ ख़त्म होती हैं, इंसानी ज़िंदगी के अंदर एक सुकून मैसर होता है। तो दोनों की अपनी अपनी अलग अलग फजीलत है, दोनों का मकाम भी बहुत ऊँचा है, इसलिए दोनों का एहतमाम कीजिए। उम्मीद है बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। रब करीम हम सबको अच्छे से समझने और इन बातों पर अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।